السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف جگہوں پر جا کر مٹی اکٹھا کریں۔ تو فرشتے زمین پر آئے، مختلف جگہوں سے مٹی جمع کی اور پھر آسمان پر لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے، اور پھر مٹی میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم یعنی اپنی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں ایک ایسی چیز یا ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری نائب ہوگی یا میری ریپریزنٹیٹیو ہوگی زمین کے اندر، میری خلیفہ ہوگی۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہو جو زمین میں جا کر لڑے گی، فساد مچائے گی، شور شرابہ کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر سے ختم کیا تھا۔ فرشتوں کے ایک لشکر بھیجا تھا، جن آپس میں خوب لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ فرشتوں نے آیا، ان کو قتل کیا، مار بھگایا، تو بہت سارے جن سمندر کے دور دراز جزیروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انسان بھی جا کر جنوں کے جیسا زمین میں فساد مچائے، آپس میں لڑے، اور پھر اگر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کا مقصد عبادت کے لیے مخلوق پیدا کرنا ہے تو ہم کافی ہیں، ہم دن اور رات آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا نام جپ رہے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، پھر اور ایک مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے عبادت کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت مقرر کیا اور پھر ارادہ کیا کہ اس کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بات کا حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح پھونکوں گا اور ان کے اندر جان آئے گی، اس وقت تم سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ سب نے کہا کہ بالکل اے اللہ، ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ضرور آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خاص وقت پر اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی۔ جیسے ہی روح کا جسم کے اندر آنا تھا، آدم علیہ السلام کو جان آئی، ان کی آنکھیں دیکھنے لگی، ان کی ناک خوشبو سونگھنے لگی، اور ان کی زبان سے بات ادا ہونے لگی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا، چھینک آئی ان کو، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے کہا یرحمک اللہ۔ تو بہرحال سارے کے سارے فرشتے جو تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک جن تھا، اس کا نام تھا عزازیل، جو اپنی خاص اور زیادہ عبادتوں کی وجہ سے مقبول تھا اور فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنے لگا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شیطان، اے ابلیس، اے عزازیل، تو نے میرا حکم ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو اس نے کہا، لاجک دی، اس نے دلیل دی کہ آپ دیکھیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو میں بڑا ہوں، آدم علیہ السلام نیچے ہیں، تو بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاجک، دلیل وغیرہ سب ایک طرف، تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے تو یہاں سے آسمانوں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کو غصہ آ گیا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے نکلا گیا، میں آسمانوں سے نکلا گیا، اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے تاکہ میں آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بہکا سکوں۔
اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا اس نے، اور چند خاص اس کے اندر قوتیں ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر انسان کے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے گناہوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا کہ جو کوئی تیرا حکم مانے گا یا تیرے راستے پر چلے گا میں اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے جو خاص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی حکم نہیں چلے گا، تیری کوئی قوت طاقت اثر نہیں کرے گی۔ لیکن جو بندے تیرے ٹریپ میں، تیرے فریب میں پھنس کر گناہ کریں گے، لیکن پھر اگر وہ توبہ کر لیں گے تو پھر میں انہیں بھی معاف کر دوں گا، ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا، وہ تیرے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہی لوگ جہنم میں جائیں گے جو شیطان کے راستے پر چلیں گے، برائی کے راستے پر چلیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کریں گے، اس کے اوپر جمے رہیں گے۔ بہرحال اس کے بعد ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، پھر آدم علیہ السلام کو بھی جمع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے فائدے سکھائے، جیسے ہوا، پانی، پھل اور رکابی، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ سارے کے سارے علوم، سارے کی ساری نالج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تمام چیزیں ان کے نام بتاؤ، ان کی خاصیت بتاؤ، تو فرشتے کہنے لگے کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے، ہم کو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے اور ان کے فائدے بھی بتا دیے۔ تو پھر فرشتوں کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، ان لوگوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، بے شک اے اللہ آپ زیادہ حکمتوں والے ہیں، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دیا وہ اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کیا ہوا؟ جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں رہتے تھے لیکن اکیلے گھومتے تھے، بے چینی تھی، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو، جنت کی عورت کو، پہلی انسان عورت کو پیدا کیا، ان کا نام تھا حوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شادی کروا دی اور دونوں پھر جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پہلے مرد انسان کا نام تھا آدم، اور پہلی عورت انسان کا نام تھا حوا علیہ السلام۔ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اب شیطان کو حسد تھی، جلن تھی، غصہ تھا، دشمنی تھی، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو رکھا تھا کہ تم لوگ جنت میں جہاں چاہے جا سکتے، جو چاہے کھا سکتے، لیکن ایک خاص درخت ہے، وہ درخت نہیں معلوم کون سا درخت تھا، وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ تو پھر آدم علیہ السلام واقعی، حوا علیہ السلام واقعی وہ جنت کا پھل نہیں کھاتے تھے، باقی تمام درختوں کے پھل کھاتے تھے، آرام سے چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا، دل میں وسوسے ڈالے، اور پھر کہا دونوں سے کہ میں جنت میں ایک درخت کو جانتا ہوں، اگر تم لوگ اس کا پھل کھاؤ گے تو اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، بادشاہت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور پھر تم فرشتے بھی بن جاؤ گے، کیونکہ انسان کو موت آئے گی لیکن فرشتوں کو موت نہیں آئے گی، کہ تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اس نے جھوٹ بھی بولا اور قسم بھی کھائی، جھوٹی قسم کھائی۔ آدم علیہ السلام کو یقین ہو گیا، حوا علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ جنت میں رہنا چاہتے تھے، اللہ کے قریب رہنا چاہتے تھے، اللہ سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کو کھا لیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی وہ پھل دونوں نے کھایا، ان کے اوپر جو کپڑے جنت کے تھے وہ اتر گئے۔ ان لوگوں نے فوراً درخت کے جو پتے تھے اس سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ فوری احساس ہو گیا ان کو کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آواز آئی، اے آدم اور حوا تم لوگوں نے غلطی کی ہے، اب اس کی سزا کیا ہے کہ تم جنت سے نکالے جاؤ گے اور زمین کے اوپر بھیجے جاؤ گے، اب جنت میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ان کے گناہ کو معاف کیا، لیکن حکم بھی دے دیا کہ تم اب جنت میں نہیں رہو گے، دنیا میں رہو گے۔ شیطان کو بھی دنیا میں اتار دیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا۔ جنت میں مزہ تھا، آرام تھا، اب دنیا کے اندر محنت ہے، مشقت ہے، کھیتی کرنا ہے، پھل کھانا ہے، دن رات کی محنت ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، بڑھاپا ہے، جوانی ہے، موت ہے، زندگی ہے، ہر چیز دنیا کے اندر ہے، جنت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا قصہ کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنوایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، پھر وہاں سے ان کی اولاد ہوئی، پھر وہ اولاد پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور آج ہم موجود ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم کو کیا سبق ملا؟ کہ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیں الحمدللہ، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اس وجہ سے آسمان سے جنت سے نکالا گیا، اور ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسری چیز، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شیطان نے جھوٹ بولا۔ چوتھی چیز، جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے، شیطان نے جھوٹی قسم کھائی۔ پانچویں چیز، جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو شیطان کے جیسا دلیل نہیں دینا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دلیل دی اس نے، اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ اگر آپ غلطی کو مانیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ شیطان کے جیسے اکڑ جائیں گے اور غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کے قصے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔